لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، گزشتہ جمعے بھی عرض کیا گیا حج کے متعلق چند اہم احکامات اور اس کی فضیلت کے بارے میں۔ آج بھی اسی سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے میرے دوستو کہ ہم لوگ غافل ہیں، الا ماشاء اللہ۔ اور غافل کس معنی میں ہیں کہ جب تک ہمیں کوئی ہانکے نہیں، کوئی بتائے نہیں، اس وقت تک ہم عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ بتانے کے باوجود بھی عمل ہم سے نہیں ہوتا۔ جو دیندار طبقہ ہے وہ بھی اس چیز کا محتاج ہے کہ کوئی نہ کوئی اسے سمجھاتا رہے۔ اور ہر علم، اللہ فرماتے ہیں ہر علم والے کے اوپر ہم نے ایک علم والا رکھا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھے کہ مجھے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اخلاص کی ایک تعریف میرے دوستو یہ ہے کہ ہم پیشہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، میں انجینئر ہوں، دوسرا بھی کوئی انجینئر بیٹھا ہوا ہو، میں ڈاکٹر ہوں، دوسرا بھی کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہو، اگر وہ اپنی بات کرے تو اس کی بات کو سن کر اور پھر اس کی تعریف بھی کرنا کہ یہ بات پہلے میرے علم میں نہیں تھی۔ اگر علم میں نہ ہو تو سچ بتائے، بجائے اس کے کہ دل میں یہ سوچے کہ یہ کیا بتا رہے ہیں، انہیں کیا پتا، یہ ایسے تھوڑی ہے، ایسے ہے، دل ہی دل میں کڑ رہا ہے، جل رہا ہے۔ یہ اخلاص نہیں، یہ حسد کا ایک مادہ ہے۔ اور حسد کی تعریف میں اکثر و بیشتر کیا کرتا ہوں کہ حسد کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض، یعنی اللہ نے جسے مناسب سمجھا اسے دیا ہے، جسے اللہ نے بیٹے مناسب سمجھے اسے بیٹے دیے ہیں۔ یہ انہوں نے تو کوئی درخواست نہیں دی تھی اللہ کے یہاں کہ یا اللہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہو۔ جسے اللہ نے اچھا گھر مناسب سمجھا اسے اچھا گھر دیا۔ میں کیوں اس جلن میں رہوں کہ اس کو یہ کیوں مل گیا؟ اگر میرا یہ خیال ہے کہ اس کو یہ کیوں ملا تو اس کا مطلب یہ کہ میں نے اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کیا، کیونکہ دینے والی ذات اللہ کی۔ میرا کام تو یہ ہے کہ میں اللہ سے لو لگاؤں، اللہ سے مانگوں، صلاحیتی بھی اللہ سے مانگوں جو یہ چیزیں دلوا دیں۔ اور بس ہر معاملے میں رجوع الی اللہ۔ ابھی خطبے میں ایک آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے اللہ خطاب فرماتے ہیں۔ ایک کم 80 جگہ کم و بیش اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کیا ہے، اور بڑے عجیب و غریب انداز میں خطاب کیا ہے کہ تم میرے لوگ ہو، باقی دوسروں سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، تم میرے لوگ ہو، لہٰذا تم یہ کرو۔ کیا کرنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا ہے تمہیں، اور کب تک ڈرنا ہے؟ ایک دو دن کا ڈرنا نہیں ہے، یہ ڈرنا ہے زندگی بھر، جب تک کہ موت نہ آ جائے، معلوم یغرغر، جب تک کہ غرغرہ طاری نہ ہو جائے، اس وقت تک اللہ سے ڈرنا ہے۔ تو ان مجالس میں، ان محافل میں جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اور ویسے بھی عمومی طور پہ انسان یہ دعا کرتا رہے کہ یا اللہ مجھے اپنا وہ ڈر عطا فرما دیجیے جو مطلوب ہے۔
اس کی ناراضگی کا ڈر کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، یہ ڈر اپنے دل میں اس کا استحضار کرتے رہنا۔ جب یہ کیفیت پیدا ہوگی تو پھر باقی سارے اعمال صحیح ہوں گے۔ اور دلیل کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نوى، جو کچھ انسان کرتا ہے اس کے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت اچھی ہوگی سارے کام ہوں گے۔ حج پر جا رہے ہیں، سنا ہے کہ 20 لاکھ سے لے کے اور 40 لاکھ تک کا پیکیج ہے، جو حضرات حکومت کی طرف سے ہیں نام آ گئے ان کا 12 یا 13 لاکھ ہے۔ بہرحال بڑی رقم ہے، اس رقم کو جمع کرنے میں بسا اوقات انسان کی زندگی گزر جاتی ہے۔ یہ پیسے جمع کیے اور حج پہ جا رہے ہیں، لیکن میرے دوستو وہ اخلاص کی کیفیت نہیں، وہ نیت نہیں ہے۔ اس میں یہ بھی خیال ہے کہ میں فلاں فلاں سے وہاں ملاقات کروں گا، یا کیونکہ ایسا ہوتا ہے وہاں یہ ایک اجتماع جو ہے، میرا یہ مشاہدہ ہے مختصر سا اور ایک طالب علمانہ مشاہدہ، وہ یہ کہ لوگ جب وہاں بزنس کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کارڈ کو ایکسچینج کرتے ہیں، یہ میرا وزٹنگ کارڈ ہے، میں فلاں بزنس کرتا ہوں، وہ بھی دیتا ہے۔ یہ بھی لوگوں میں ایک ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم یہ بھی کریں گے وہاں، اور اگر بات کریں آپ تو پھر وہ آپ کو یہ کہتے ہوئے بھی ملیں گے کہ تجارت میں تو کوئی گناہ نہیں ہے، ہم تجارت کی بات کر رہے ہیں۔ نہیں میرے دوستو، گناہ ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور راہ میں آ گیا تو سارے اعمال اکارت ہیں۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ پیش نظر ہو اور 100% ہو، 99.99% بھی نہ ہو، 100% اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت ہو۔ بیچ میں اگر یہ نیت کہیں پھسلنے لگے تو اسی وقت رجوع کر لیں، استغفار کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا معاملہ صحیح کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نماز کی فرضیت کا حکم فرمایا تو فرمایا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ جب اللہ نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا تو فرمایا کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کی فرضیت نازل فرمائی تو فرمایا کہ وآتى الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ لیکن میرے دوستو جب اللہ نے حج کی فرضیت کا ذکر فرمایا، میں آپ کو اہمیت بتانا چاہ رہا ہوں، جب حج کی فرضیت بتایا تو اللہ نے سب سے پہلے اپنا ذکر فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ۔ للہ میں لام تملیک کا ہے، تملیک کہتے ہیں ملکیت کو، ملکیت کہتے ہیں اونرشپ کو، کہ اے اللہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ میری ملکیت سب کچھ ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں جس کی ملکیت ہے کہ حج کرو جاؤ۔ اور پھر آگے فرمایا ومن کفر، اور جس نے انکار کیا، جو ڈھٹائی کے ساتھ جم گیا، اس میں ہمارا طبقہ بھی ہے، صرف کافروں سے خطاب نہیں ہے، یہ ہمارا طبقہ کہ اس سال تو میرا موقع نہیں ہے، بچوں کی شادی کی فکر ہے، مکان کی فکر ہے، جیسا کہ گزشتہ جمعے میں نے کچھ اس بارے میں عرض کیا تھا، تو کوئی بات نہیں، میں اگلے سال کر لوں گا۔ حضرت حضرت عمر بن عبدالعزیز عمر ثانی کے نام سے مشہور ہوئے، خلیفہ وقت تھے۔ ان کی اہلیہ نے کہا عید کے قریب کہ آپ خازن سے، حکومت کے خازن سے کچھ پیسے ادھار لے لیں کہ اگلے مہینے اسے لوٹا دیں گے، کیونکہ عید کی تیاری کے لیے کچھ نہیں ہے، بچے کپڑے بنا لیں گے نئے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا اپنے خازن کو، وہ بھی ان کا خازن تھا، اس نے نیچے حاشیے میں جواب لکھا کہ حضرت اگلے مہینے کی آپ مجھے گارنٹی دے دیجئے، ضمانت دے دیجئے، میں آپ کو قرض جاری کر دوں گا۔ عمر بن عبدالعزیز نے وہی خط اپنی اہلیہ کو دکھایا، وہ بھی ان کی اہلیہ تھی، انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم ایسے ہی گزار دیں گے۔ تو ضمانت نہیں ہے کہ اگلے سال رہیں، اس لیے آج اگر موقع ہے، اللہ نے موقع دیا ہے
تو پھر آج ہی یہ کام کر لیں، یہ فرض ادا کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سختی کے ساتھ اس بارے میں یہ حکم کہ اگر کسی نے حج نہیں کیا، یعنی حج اس پہ فرض ہو کے اور حج نہیں کیا، تو برابر ہے یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے۔ بعض فقہا نے ایک روایت کی ذیل میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے جو ایمان والے تو ہوں گے، لیکن ان کے ماتھے پہ کفر کا جملہ لکھا ہوا ہوگا۔ پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں، تو بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جن پہ حج فرض ہو گیا تھا لیکن انہوں نے حج نہیں کیا، حج ادا نہیں کر سکے۔ اگر کوئی ضعیف ہے، بیمار ہے اور حج کو نہیں جا سکتا لیکن حج فرض ہو گیا اس وقت، تو اسے چاہیے کہ وہ حج بدل کروائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حج بدل صرف جو دنیا سے چلے گئے وہی کریں۔ ایک بچی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے باپ بہت ضعیف ہیں لیکن حج ان پہ فرض ہے، تو کیا میں ان کی جگہ حج ادا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل ان کی جگہ پر حج کرو۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو زندہ ہیں وہ بھی حج بدل کروا سکتے ہیں۔ یہ باتیں معلوم ہونی چاہیے میرے دوستوں۔ اصل میں ہمارا نہ مزاج ہے نہ ماحول ہے ایسا کہ ایسی باتیں کریں سنیں، اور جہاں پر ایسی باتوں کا ہوتا ہے تو وہاں بہت سارے اختلافی معاملات ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں یہ کس طرح کی بات ہے، سمجھ میں نہیں۔ بھائی دین ہماری سمجھ میں نہیں آتا اور سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بس جیسا کہا گیا ویسا کر لیں۔ بچہ دنیا میں آیا ہے، ابھی چند گھنٹے اس کی عمر ہے، اسے کیا پتا اذان کیا ہوتی ہے، اقامت کیا ہوتی ہے، اسے کیا معلوم؟ لیکن حکم ہے، ہماری شریعت نے یہ حکم دیا کہ اس کے کان میں اذان دے۔ سمجھانا مقصود نہیں ہے، پہلا کلمہ اللہ کا پڑھنا چاہیے اس کے کانوں میں۔ جب پہلا کلمہ پڑھے گا تو بعد کی زندگی خود ہی اللہ تعالیٰ صحیح کر دیں گے، بشرط یہ کہ ماں باپ بھی اسی استوار کے اوپر اس کی تربیت کریں کہ ہم نے پہلے اللہ اکبر کا لفظ اور جملہ اس کے کانوں میں اتارا تھا۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ بڑے ہیں، بس وہی بڑے ہیں، انہی کو بڑا جان کر پوری زندگی گزارنی ہے۔ انسان کو زندگی میں 3 یا 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ 3-4 چیزیں ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتلائی ہیں۔ نمبر 1، ہر انسان خوشحال رہنا چاہتا ہے کہ میں خوشحال رہوں، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرا کثرت سے شکر ادا کرو، لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرتے رہو گے میں تمہیں دیتا رہوں گا۔ شکر کی کثرت کرنا یہ ہمارے ہی لیے فائدہ مند ہے۔ نمبر 2، استغفار کرنا، من لزم الاستغفار، استغفار کو لازم پکڑ لو۔ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم اگر استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں۔ وہ پھر یہ نہیں کریں گے یرسل السماء علیکم مدرارا، اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ اللہ بارشیں برسائیں گے۔ میرے دوستو ایک سوال قائم کرتا ہوں میں کہ بارش بادلوں سے ہوتی ہے یا آسمان سے ہوتی ہے؟ بادلوں سے ہوتی ہے۔ بادلوں سے اوپر بارش کا کوئی تصور نہیں، کیونکہ پانی بھر کر لے کے آتے ہیں بادل۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں یرسل السماء، آسمانوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ آسمان سے بارش برسائیں گے۔ آسمان سے کس چیز کی بارش ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے خزینوں کی بارش ہوگی۔ یہ روپے پیسے کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، یہ عزتوں کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، یہ سکون کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے۔ کرنا تمہیں یہ ہے کہ استغفار کثرت سے کرو، اور پھر یہی نہیں کریں گے اللہ، پھر اولاد بھی دیں گے، اور پھر یہی نہیں کہ اولاد دیں گے بلکہ اللہ جنتیں بھی دیں گے، اور جنات کا لفظ آیا ہے، دنیا کو بھی اللہ جنت بنا دیں گے۔ ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ یہی دنیا جنت لگنے لگے گی، سکون اور اطمینان ہوگا۔ اس چیز کے ہم متلاشی ہیں، تو شکر اپنی زندگی میں لے کے آنا، استغفار کی کثرت کرنا، اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کا اہتمام کرنا۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا۔ اللہم رسول اللہ، دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک، یا اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، آپ مجھے اپنی محبت دے دیں۔ اللہ سے اللہ کی محبت مانگنا، وحب من یحبک، اور ان لوگوں کی محبت عطا فرما دیجئے جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ان کے بارے میں دلوں میں رنجشیں ہوں، خلش ہو، آج کل تو کوئی اچھا ہے ہی نہیں، کوئی صحیح ہے ہی نہیں۔ اگر آج کل مجھے کوئی اچھا نظر نہیں آتا تو میرے دوستو اس کا مطلب ہے کہ میں اچھا ہوں،
اور جس کا یہ خیال ہے کہ میں اچھا ہوں، سمجھو کہ اس نے اپنے لیے تباہی کا گڑھا کھود دیا، کیونکہ یہی تکبر ہے، یہی بڑائی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کبریائی جو ہے ردائی میری چادر ہے، اس کو جو کھینچے گا میں اس کی گردن توڑ دوں گا۔ گردن توڑنے سے مراد حالات سخت کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کے بارے میں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری روایت میں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب فرمایا اور فرمایا کہ قد فرض اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے، حج فحجوا، حج کو اللہ نے فرض کیا ہے لہٰذا تم حج کرو۔ ایک صحابی قریب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اکل عام یا رسول اللہ، ہر سال حج ہم کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت، فسکت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے خاموشی اختیار کی۔ پھر انہوں نے صحابی نے پوچھا اکل عام یا رسول اللہ، ہر سال حج کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے۔ تیسری دفعہ پھر پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو قلت نعم، اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں، تو لوجبت، تو پھر تمہارے اوپر یہ فرض ہو جاتا، لمستطعتم، تم یہ کر نہیں سکتے تھے، ہر سال تم کر نہیں سکتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کثرت سوال سے بچو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں تکلیف دیتی ہیں مجھے، بعض روایات میں تین کا ذکر ہے، دو جو موضوع ہے اس کے مطابق دو چیزیں، ایک قیل و قال، کثرت قیل و قال و کثرت السؤال، زیادہ بحث مباحثہ کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے، تکلیف دیتی ہے میرے دوستوں۔ نمبر دو، زیادہ سوال کرنا کہ اچھا کیا ہوگا۔ عام طور پہ پڑھنے کے لیے اگر کسی کو بتائیں کہ یہ پڑھ لیں، اس ضمن میں ایک اور بات بڑی اہم، وہ یہ کہ وظیفہ دیا کسی کو کہ یہ 7 مرتبہ پڑھیں، جی آیت الکرسی بھی پڑھنی ہے کیا؟ جی پڑھ لیں، منع کسی میں ہمت نہیں ہے کہ منع کرے۔ درود شریف بھی پڑھیں ساتھ میں، کہ جی پڑھیں، درود شریف بھی پڑھیں۔ اب یہ اپنے لیے خود اضافی چیزیں طے کر رہے ہیں کہ کیا ہم یہ بھی پڑھیں، کیا ہم یہ بھی پڑھیں۔ بھائی جتنا کسی نے بتا دیا، کہیں نہ کہیں سے تو دیکھ کے بتایا ہے، کسی نہ کسی سورس کے ساتھ تو بتایا ہے نا، تو جتنا بتایا ہے اتنا کر لیں۔ بتایا 7 دن، اگر میں زیادہ پڑھ لوں تو پڑھتے رہیں آپ زیادہ۔ ایک صاحب نے ایک شکایت کی کہ اتنے عرصے سے پڑھ رہے ہیں لیکن کام نہیں بن رہا، تو ان کو 2 باتیں بتائی گئی۔ ایک یہ کہ دیکھیں جو پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب تو بہرحال مل ہی رہا ہے، یہ تو ثواب سے خالی نہیں ہے۔ ذکر اللہ بہرحال ایک بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے کہ اللہ یہ توفیق دے دیں کہ کسی کی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہو۔ دوسرا یہ میرے دوستوں، کچھ دوائیں ہیں، شوگر کا پیشنٹ ہو، بلڈ پریشر کا مریض ہو، ہم دیکھتے ہیں عام طور پہ عرصہ دراز سے وہ دوائیں کھا رہے ہیں، اور دوا اگر پوچھیں کب تک کھانی ہے، بھائی ڈاکٹر نے کہا یہ تو ہمیشہ کھانی ہے، اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا، ہمیشہ کھانی ہے دوا، کھا رہے ہیں، شوق سے کھا رہے ہیں، پیسے خرچ کر کے لے کے آ رہے ہیں، یہ جسم کو صحیح رکھنے کے لیے ہے۔ اور میرے دوستو شکر ادا کیجئے کہ اگر اللہ نے آپ کو پڑھنے کی توفیق دی ہے کسی مصائب اور مشکل میں، اور آپ پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ذخیرہ کر رہے ہیں ثوابوں کا، تو آپ کی اس کا مطلب روح زندہ ہے۔ روح کو چاہیے غذا، جس طرح جسم کو چاہیے ٹینورمن اور بلڈ پریشر کی دوائیں، اسی طرح روح کو بھی غذائیں چاہیے۔ تو جس طرح جسم کے لیے ہمیشگی ہے، اس طرح روح کے لیے بھی ہمیشگی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ عمل کیا جائے، پڑھا جائے۔ اس میں کوئی یہ تھوڑی ہے کہ میں تو پڑھ رہا ہوں، میرا کام جب تک پڑھتے رہتے ہیں کام بنتا ہے، اس کے بعد پھر کام بگڑ جاتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ بھائی روح مانگ رہی ہے خوراک کے، میری خوراک دو، اور روح کی خوراک کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ میرے دوستو کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جسے جو چاہتا ہو کہ 100% خوشیاں ملیں اور اسے 100% خوشیاں ملتی ہوں، کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جسے 100% غم ملتے ہوں۔ یہ خوشی اور غمی، یہ دونوں کا مجموعہ ہے یہ زندگی،
اس میں حالات اچھے ہوں تو اللہ کا شکر، حالات برے ہوں تو استغفار کے ساتھ اللہ کا شکر کہ یا اللہ آپ ہی کی مرضی ہے، آپ ہی کی منشا ہے، آپ نے پیسے کم دیے، آپ کی حکمت ہے، مجھ سے تو اتنی کوشش ہوتی ہے اور اے اللہ میں یہ چیزیں چاہتا ہوں آپ دے دیں۔ ابو اللیث سعد بن اللیث رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے تابعی ہیں، آپ حج کے دوران تھے۔ صفت الصفوہ امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، انہوں نے یہ واقعہ اس میں نقل فرمایا۔ انہوں نے بزرگوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ عصر کے بعد، آج بھی ہے یہ طریقہ، عصر کے بعد تھوڑے سے وقت اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ نے مسجد میں بھی دیکھا ہوگا، جو دیندار لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں اس چیز کو، وہ عصر کے بعد کچھ دیر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، یہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت سعد بن اللیث رحمۃ اللہ علیہ پہاڑی کے پر جبل ابو قبیس پہ گئے کہ میں یہاں پر کچھ مناجات کروں گا، دیکھا تو کسی کی آہوزاری کی آواز آ رہی تھی، وہ رو رو کے اللہ سے کہہ رہے تھے یا ربی یا ربی یا ربی۔ انہوں نے گنا تو اس نے 7 مرتبہ گنا انہوں نے، پھر کہا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، تمام کو 7 مرتبہ پڑھتے اور پھر کچھ دعا کرتے اور پھر یہ 7 مرتبہ پڑھتے اور پھر دعا کرتے۔ دعا میں 2 چیزیں انہوں نے مانگی، ایک یہ کہ اے اللہ انگور کھانے کا دل چاہ رہا ہے، آپ انگور کھلا دیجیے مجھے۔ دوسری دعا یہ کہ یا اللہ طویل سفر پہ سے آیا ہوں، احرام بہت خراب ہو گیا، بوسیدہ ہو گیا، آپ احرام اچھا والا دے دیجیے۔ یہ 2 دعائیں میرے دوستو، یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو وہاں پر 2 تشتری رکھی ہیں۔ اب سعد بن اللیث رحمۃ اللہ علیہ نے جھانک کے دیکھا اوپر سے تو 2 تشتری رکھی ہیں، کوئی شخص آیا ہے اور وہ ایک دم غائب ہو گیا، نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ ان کے پاس گئے ہیں، سلام کیا ہے، ان سے کہا کہ آپ یہ مناجات کر رہے تھے کہ ہاں میں یہاں جس چیز کی مجھے ضرورت ہوتی ہے میں اس کی مناجات کرتا ہوں، ان الفاظوں کے ساتھ یہ سیکھ لینے چاہیے۔ الفاظ مختصر سے ہیں، یا ربی 7 مرتبہ، یا اللہ 7 مرتبہ، یا رحمان 7 مرتبہ، یا رحیم 7 مرتبہ، اور یا ارحم الراحمین 5 اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی، ان کے ساتھ دعا مانگیں۔ تو انہوں نے جب کپڑا ہٹایا تو ایک میں سے انگور تھا، ایک میں انگور تھے اور ایک میں احرام تھے، بڑے خوبصورت سفید رنگ کے۔ انہوں نے کہا تم اس طرف اپنا رخ کرو، میں احرام بدل لوں ذرا۔ احرام پہن لیا اور جو دعا مانگ رہے تھے ان کے چہرے پہ ذرا سی بھی کوئی ایسی جنبش نہیں تھی کہ یہ کیا انہونی بات میرے ساتھ ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ اکثر ہوتا رہتا ہوگا ان کے ساتھ، انہیں اس پہ اتنا یقین ہوگا کہ یہ تو ہونا ہی تھا۔ حضرت سعد بن اللیث رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا، انہوں نے ان بزرگ نے ان سے کہا کہ تم کھاؤ گے انگور؟ انہوں نے کہا جی بالکل۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ ایسا ذائقے والا انگور میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کھایا، اور اتنا شفاف سفید رنگ میں نے پوری زندگی میں نہیں دیکھا جو انہوں نے زیبتن کیا۔ وہ خاموش رہے، وہ آگے چل دیے، میری ہمت نہیں ہوئی ان سے کچھ بات کرنے کی۔ وہ آگے آگے تھے، میں پیچھے تھا، حرم شریف میں داخل ہوئے۔ جو ان کے پرانے احرام کے کپڑے تھے جو انہوں نے اپنی بغل میں لیے ہوئے تھے، کسی نے بڑھ کے وہ آگے سے لیے ہیں اور اپنے سینے سے لگا دیا، انہوں نے دے دیے وہ احرام، خادم ہوں گے کوئی، آگے چلے گئے۔ جب آگے گئے تو جس نے احرام لیا تھا اسے پیچھے کیا حضرت سعد رحمۃ اللہ علیہ نے اور پوچھا کہ یہ کون ہے یہ شخص، تم نہیں جانتے؟ کہا میں نہیں جانتا۔ کہا یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں۔ تو کہا بے شک ان کے یہی اوصاف ہونے چاہیے۔ تو میرے دوستو یہ صفت الصفوہ میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ امام اعظم، ہم یہاں پر جاتے ہیں، ہم بھی حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے، جس کو اللہ توفیق دیتی ہے، ہم سے مراد ہم میں سے جو بھی جاتے ہیں، لیکن میرے دوستو چونکہ سیکھ کے نہیں جاتے اس لیے وہ کیفیت نہیں آتی۔ ہدایت لے کے آنی ہے یا ہدایہ لے کے آنے ہیں، لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے تحائف لانے ہیں، کھجور زمزم، یا ہدایت لے کے آنی ہے، تو اللہ سے یہ دعا کر کے یہاں سے حاجیوں کو جانا چاہیے یا معتمرین کو جانا چاہیے، عمرہ کرنے والوں کو، کہ اللہ وہاں سے ہمیں ہدایت مل جائے، ہدایت لے کے آئیں، آپ کی محبت لے کے آئیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب سفر حج کیا ایک مرتبہ تو بڑے بڑے مشائخ اور علماء ان کے ساتھ تھے۔
تو سب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم امام صاحب کو دیکھیں گے کہ یہ خانہ کعبہ کو دیکھ کے کیا مانگتے ہیں، ہم بھی وہی چیز مانگیں گے، لہٰذا خاموشی کے ساتھ ان کے ساتھ رہیں۔ امام صاحب نے نظریں اٹھائیں، خانہ کعبہ پہ نظر پڑی تو مانگی، اللہم جعلنی مستجاب الدعوات، اے اللہ میری دعاؤں کو قبول کرنے والا مجھے بنا دیجیے۔ کیا عجیب دعا تھی میرے دوستو، یہ بزرگوں کا طریقہ تھا۔ کاش اس طریقے کے کچھ اوصاف ہم سب کے اندر پیدا ہو جائیں کہ ہم بھی خانہ کعبہ کو دیکھ کے یہ مانگنے والے بنیں۔ جب یہ مانگنے والے بنیں گے میرے دوستو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا، مگر نہ جیسی زندگی گزر رہی ہے ویسی گزرتی رہے گی، اور اس میں اللہ کہاں ہے، غیر اللہ ہی بھرے ہوئے ہیں۔ خود جلوہ حسن ازلی ہو جاتا، پیتل سے میں سونے کی ڈلی ہو جاتا، گر اس کی جگہ کرتا پرستش رب کی، میں اپنے زمانے کا ولی ہو جاتا۔ ہم دنیا میں جتنی چیزوں سے محبت کرتے ہیں میرے دوستو، بس ان سب سے محبت ہو۔ انسان میں اللہ نے انسان بنایا ہے، ودیت ہے ہمارے دلوں میں، لیکن ان سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔